ईरान अपनी शनाख्त के लिए मर मिटने को तैयार है। स्पेन से लेकर मुल्तान तक एक हुकूमत होती थी जिसका कैपिटल दमास्कस होता था, दमिश्क। उसके बाद अब्बासी आ गए, अब्बासियों ने भी उसको रिप्लेस किया। तो अब्बासियों के दौर में 5 मुख्तलिफ हुकूमतें बन गई। इस वक्त ईरान में एक तरफ तो वो शहनशाह का बेटा है रज़ा शाह पहलवी, और दूसरी तरफ जो है ना वो उलमा है। जो यूथ है ईरानी वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने निज़ाम के साथ, वो चेंज चाहते हैं। और उलमा का मजहबी हुकूमत का ये कारनामा है कि उन्होंने इतने सालों से कोई लीडर पैदा नहीं होने दिया। ईरानियों ने जो ना एक लंबा अरसा 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत की है। पर्शियन एम्पायर, ग्रेट पर्शियन एम्पायर, वो अपने वो उस पर फ़ख्र करते हैं। जुदा हुकूमत है ईरान की, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो नौजवानों को मुतमईन करें। एहतजाज जो ना इस वक्त हो सकता है कि कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस वक्त असल तो जो उनकी वही थी सोमालीलैंड। उन्होंने पहले मोरक्को को, अल्जीरिया को, लीबिया को, तुनीसिया को, मिस्र को उन्होंने को ठिकाने लगाया, उनको कॉर्नर किया। फिर आगे वो चलते गए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड रूट वहाँ से गुजरती है। उन्होंने अपने सी ट्रेड रूट महफूज करने। ये मेजर ट्रेड रूट है, जिब्राल्टर से शुरू होता हुआ, मेडिटरेनियन से होता हुआ, नहर सुएज से होता हुआ, रेड सी से होता हुआ आगे अरेबियन सी तक पहुँचना। इस वक्त देखें जिस वक्त सोमालीलैंड का ऐलान हुआ है उसके फ़ौरन साथ ही उसके साथ दूसरे इशू छेड़ दिए गए। ये सब कुछ सोमालीलैंड से तवज्जो हटाने के लिए है। इसराइल तो फ्रंट मैन है, इसराइल तो बनाई इसलिए गया है कि वॉच डॉग ओवर द सी ट्रेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंडरस्टैंडिंग करंट वर्ल्ड एपिसोड नंबर 5 अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ईरान के हवाले से इस वक्त बड़ी सिचुएशन तेजी से तब्दील हो रही है। ये कहा जा रहा है कि ईरान पर आज नहीं तो कल हमला कर दिया जाएगा, ईरान की लीडरशिप को निशाना बनाया जाएगा। ईरान से आखिर इतना खौफजदा मगरिब क्यों है? इजराइल से क्या खतरा है ईरान को? ईरान के ऊपर हमला करने की बातें क्यों की जा रही है? एहतजाज की शिद्दत इस वक्त क्या है? ईरान के अंदर किस अगले लीडर को इक़्तिदार मिलने की बातें की जा रही है? ये तमाम तर वो सवाल है जिस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अमान साहब। इन तमाम तर सवालों के जवाब उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि ईरान पर आखिर ये हमला क्यों करना चाहते हैं? क्या मिलेगा इनको हमला करके? ईरान पर क्या हासिल होगा? ये जो हमले वाली बात है ये आज की नहीं है, ये पिछले कई सालों से है। जैसे ईरान इसराइल पे हमला करेगा, इसराइल ईरान पे हमला करेगा, ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इस वक्त जो ईरान का मसला है वो है उसका अंदरूनी। वो अगर उसको कवर कर लेते हैं तो फिर उनको कोई मसला नहीं है। और मैं ये भी कहता हूँ कि सरदस्त कुछ भी ईरान को नहीं होने वाला, ना कोई तीसरी आलमी जंग लगने वाली है। इसमें सारे ये मुआशी जंग है, और उसमें मुआशी जंग के हवाले से उन्होंने अपने सी ट्रेड रूट महफूज करने हैं, उसको क्लियर करना है। और वो मैं जैसे पहले कहा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड रूट वहाँ से गुजरती है। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए ईरान का मसला, सऊदी अरब और दुबई का मसला, यूएई का, ये छेड़े गए हैं। ईरान जो है ना, ईरानी कौम बड़ी मुख्तलिफ है, बाकी अरबों से, पूरे आलम इस्लाम से मुख्तलिफ है। क्योंकि ईरानियों ने जो ना एक लंबा अरसा 3 बर्रे आज़मों पे हुकूमत की है। पर्शियन एम्पायर, ग्रेट पर्शियन एम्पायर, वो अपने वो उस पर फ़ख्र करते हैं, मुबाहात है, सब कुछ उनको है, और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। जो ईरानी कौम है वो सबसे पहले ईरानी है, उसके बाद मुसलमान। इस वक्त उलमा के साथ, मजहबी हुकूमत के साथ भी उनका यही टकराव है कि हम ईरानी हैं, और ईरानी पहले हैं, मुसलमान बाद में। वो कहते हैं तो मुसलमान पहले और ईरानी बाद में हो। ये कन्फ्लिक्ट है। यही कन्फ्लिक्ट उनका शहनशाह के साथ था। शहनशाह को जब उन्होंने देखा कि ये ईरानी नहीं रहा, ये मगरब ज़्यादा हो गया है, ये तो ईरानी लगता ही नहीं है अब, तो इसने से मगरब को चीज़ें अपना ली हैं, पूरे ईरान को मगरब ज़्यादा कर रहा है। तो वो ईरानी शनाख्त को बचाने के लिए वो आ गए। आप ये देखें कि जब मुसलमानों ने ईरान पे जो किया, कब्ज़ा किया, उनको शुरू में हज़रत उमर के ज़माने में ईरान फ़तह हुआ, तो उस वक़्त भी जो ईरानी थे उन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया, और पूरे डेप्थ के साथ कबूल किया। लेकिन उन्होंने ये नहीं, अपना फ़ारसी, अपना ईरानी तमद्दन, तहज़ीब वो नहीं छोड़ी। उन्होंने कुरान भी पढ़ा, और उन्होंने सारे रुस्तम और सराफ की कहानियाँ, और जो है ना वो सारे बाकी हाफ़िज़, शिराज़ी, सादी, ये सब
पढ़े गए और बाकायदा कोर्स का हिस्सा बनाए। उनने ईरानी कौम को नस्ल दर नस्ल ये भूलने नहीं दिया कि हम ईरानी हैं, हमारी शान शनाख्त ईरानी है, उसको उनको फ़ख्र भी है। आप ये देखें कि अब तक ईद नौरोज़ मनाई जाती है। ईद नौरोज़ का इस्लाम से दूर का भी तल्लुक़ नहीं है, लेकिन ईद नौरोज़ जो है वो ईरानी कल्चर का हिस्सा है। वो सारे उलमा भी मनाते हैं और दूसरे लोग भी मनाते हैं। ईद नौरोज़ एक ईरानी जो कैलेंडर है उसके साल का पहला दिन है। न्यू ईयर समझिए कि वो होता है। मैं इसमें ये भी ज़िक्र कर सकता हूँ कि जब मैं यूएई में था, तो उस वक़्त मैं था एडवाइज़र फॉरेन स्टूडेंट्स, को 20 मुल्कों के स्टूडेंट्स थे, उनके डिफरेंट फंक्शन हम करते थे। ईरानी सबसे ज़्यादा थे और उनका जो ऑर्गेनाइज़ेशन है बड़ी ज़बरदस्त होती थी। वो ये उनका फंक्शन को सहरी के वक़्त शुरू होता है, ये ईद नौरोज़ का। तो मैंने उस पे बड़ी तकरीरें की हुई हैं कि ईद नौरोज़ क्या है? बाज़ ईरानी हैरान होते थे कि आपको हमसे ज़्यादा पता है। तो ईद नौरोज़ जो है वो उसका इस्लाम से तल्लुक़ कोई नहीं है, लेकिन वो जहाँ-जहाँ पर्शियन एम्पायर रही है, वहाँ-वहाँ ईद नौरोज़ मनाई जाती है। मेन घर तो उसका ईरानी है, लेकिन उसके साथ बाकी जो अफ़गानिस्तान के कुछ इलाके, कुछ बाकी जो कुर्दों के इलाके, वो उनमें भी ईद नौरोज़ मनाई जाती है। सर ये अमेरिका और इज़राइल ये क्यों आखिर डरता है इतना ईरान से? ईरान से क्या इनको जो है वो डर है, खौफ है कि हमेशा जो है कहा जाता है कि ईरान पर हमला किया जाए ईरान के किसी भी इश्यू को जवाज़ बनाकर, तो क्या वजह क्या है? ये देखें जी, इसमें ईरान का एक परमानेंट स्टैंड है। वो उससे पीछे नहीं हटते वो। हालांकि वो कोई ख़ास उनका इसराइल का कोई नुकसान तो नहीं अब तक कर सके, लेकिन उनका वो स्टैंड है। बाकियों ने वो स्टैंड छोड़ दिया है। तो जो स्टैंड का जिसकी खतरा है, पोटेंशियल है खतरे का, उससे ही वो उसकी उसकी ही बात होगी ना। तो इसराइल जो है वो इस हवाले से है। दूसरा ये है कि ये सारा जो सिलसिला सारा कनेक्टेड है। जैसे मैंने अभी ट्रेड रूट की बात की है, सब कनेक्टेड है, कोई अलग अलग से चीज़ें नहीं है। तो ईरान का जो सारा मसला जो है कि वो यही है कि उसका जो उसको इस वक्त ईरान में क्या है, इस वक्त ईरान में ये कोई एक तरफ तो वो शहनशाह का बेटा है रज़ा शाह पहलवी, और दूसरी तरफ जो है ना वो उलमा है। अच्छा सर, मैं यही सवाल आगे भी करने लगा था, दैट वाज़ व्हाट आई वाज़ अबाउट टू आस्क नेक्स्ट कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज की बातें की जा रही हैं। क्या रिजीम चेंज होगा वहाँ पर कोई ऐसा लीडर मौजूद है जो कि रिप्लेस कर सकेगा? फर्ज तो नहीं हो सकता, लेकिन एक ना एक दिन होना है। वो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो यूथ है ईरानी, वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने निज़ाम के साथ। वो चेंज चाहते हैं, लेकिन कोई लीडर नहीं है उनका। और उलमा का, मजहबी हुकूमत का ये कारनामा है कि उन्होंने इतने सालों से कोई लीडर पैदा नहीं होने दिया। शहनशाह ईरान का बेटा आया है, उसको एक मुख्तसर सा ग्रोह उसको सपोर्ट करता है, लेकिन ईरानी कौम जो है ना वो बिलअमूम वो कहते हैं जिस शहनशाह को हमने पहले निकाला है, वो उसको तो हमने इस बुनियाद पर निकाला था कि वो मगरब ज़दा हो गया है, तो ये तो पला बड़ा ही मगरब में है। तो इसको हम कैसे कबूल कर लें? तो वो कुछ ना कुछ हद तक चंद फ़ीसद लोग जो हो सकते हैं कि वो उसके साथ हों, लेकिन उसके इस वक़्त जो उसका है ना एक मुतबादल लीडरशिप जो उलमा की हुकूमत है उसके वो नहीं है। सर ईरानी अवाम क्या चाहती है? मतलब बाहर से किसी को भी कबूल नहीं किया जाएगा, बाहर से कोई भी मंज़ूर नहीं है, जो होगा ईरान में से ही होना चाहिए। लीडर ईरानी होना चाहिए। लीडर ईरानी होना चाहिए, उस पे ईरानी की खूबियाँ होनी चाहिए। इमाम ख़ुमैनी को उन्होंने ईरानी के तौर पे कबूल किया था। बाकी जो मज़हबी होना है, बाकी चीज़ें वो बात की बात है। फ़िज़ाई तौर पे ईरानी होना चाहिए। शहनशाह को वो उन्होंने ईरानी मानने से इनकार कर दिया था। ये बुनियादी नुकता ये था। और कुछ शहनशाह के साथ उनके इतने इतने सालों से उसी की हुकूमत चली आ रही थी। इस वक़्त भी जो मईशत और महँगाई और ये चीज़ें सारी हैं, ये सेकेंडरी है। असल चीज़ उनको एक ईरानी शनाख्त चाहिए और ईरान फर्स्ट, ये उनका है। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए अगर ईरान पर हमला हो जाता है, पहले ये भी बताइए कि ईरान पर हमला कर पाते हैं, करेंगे या फिर नहीं करेंगे? आप क्या समझते हैं? नहीं कर सकते। अगर ईरान पर हमला हो जाता है, तो ईरान का क्या रिस्पॉन्स होगा? वो किस तरीके से अपना दिफ़ा करेंगे? क्या जवाब दिया जाएगा? किस लेवल का? ईरान उसको काउंटर करेगा, जैसा तभी हो सकता है। लेकिन पहले मैंने कहा था आपको कि ईरान का जुग्राफिया इस किस्म का है कि ईरान को कोई बैरूनी हमलावर फ़तह नहीं कर सकता। उसका जुग्राफिया इस किस्म का है, 3 तरफ वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के, ठोस किस्म के पहाड़ हैं। वेस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में, कैस्पियन सी के साथ, फिर अंदर उसके 2 डेज़र्ट हैं। हैं, वो दश्त कबीर है और दश्त लूत है। वहाँ वो ईरान के असल मुहाफ़िज़ है।
کسی نے آج تک باہر سے آ کے ایران کو فتح نہیں کیا، صرف مسلمان ایک اصفہان تک پہنچے تھے، لیکن وہ دور اور تھا۔ تو اب تو ایرانی مسلمان بھی ہیں۔ اب دیکھیں ایرانیوں نے اسلام میں آ کے بھی اپنی شناخت الگ رکھی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نہ عربی ہیں، نہ ہم عثمانی ہیں، نہ ہم عباسی ہیں، ہم ایرانی ہیں۔ ہاں جی، اور ہم نے جو جس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے وہ ہے مظلومیت۔ انہوں نے مظلومیت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا۔ ایرانیوں کی اپنی جدوجہد بھی یہ ایرانی جو تھے، جو سائرس دی گریٹ ان کا لیڈر تھا جس نے پرشین امپائر اسٹیبلش کی، وہ خانہ بدوش تھے، وہاں تک ان کو شروع ہوا ہے۔ ان کو کوئی مصائب مصیبتیں اس طرح کی چیزیں انہوں نے بہت برداشت کی ہوئی ہیں، اس کے نتیجے کے طور پر انہوں نے پرشین امپائر بنائی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کو انہوں نے اپنے آپ کو جب ڈالا اس میں، تو اس نے اپنے کو شیعہ اسلام قبول کیا، اپنے کو شیعہ کے ساتھ منسلک کیا۔ باقی سب سنی تھے، اہل سنت تھے مسلم، انہوں نے اس کے حساب سے کیا کہ مظلومیت اور جدوجہد اور میدان میں کھڑے ہو جانا، ڈٹ جانا، اس قسم کی چیزیں، تو انہوں نے وہ اپنی شناخت اس میں اسلام کے اندر آ کے بھی اپنی شناخت الگ رکھی۔ جب اس سے پہلے جب جو تھا عباسی دور میں آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے اموی دور جو تھا گزرا ہے، اموی دور میں اسپین سے لے کر ملتان تک ایک حکومت ہوتی تھی جس کا کیپٹل دمشق ہوتا تھا، دمشق۔ اس بعد عباسی آگے، عباسیوں نے بھی اس کو ریپلیس کیا۔ پھر عباسیوں کے دور میں 5 مختلف حکومتیں بن گئی جس میں ایران الگ ہوا۔ ونس ایران واز سیپریٹڈ، دوبارہ سے وہ اس مین دائرے میں نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، وہ کسی حملہ آور کو نہیں گھسنے دیا، نہ کسی غزنوی کو، نہ غوری کو، نہ تغلق کو، نہ کوئی سلجوق تھے، نہ ترک تھے جن کو انہوں نے اپنا محفوظ رکھا۔ سلطنت عثمانیہ بنی لیکن باقی علاقوں میں بنی۔ ایران نے اپنے آپ کو بہادری کے ساتھ اپنے ملک کی حفاظت کی، اپنی ایرانی صلاحیت قائم رکھی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس میں جو موجودہ حکومت ہے ایران کی، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نوجوانوں کو مطمئن کریں۔ یہ ایران کے حالات ٹھیک کیسے ہوں گے؟ مطلب یہ احتجاج ختم کیسے ہوں گے؟ احتجاج جو نا اس وقت ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے، کسی نہ کسی وجہ سے، کیونکہ اس وقت اصل تو جو ان کی وہی تھی صومالی لینڈ، اس کو آپ لوگ اتنا اہمیت نہیں دیتے۔ صومالی لینڈ جو ہے نا وہ ٹریڈ روٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ملک بنایا گیا تھا۔ اب وہ ہے، جب ہو جائے گا تو یہ چیزیں پسے پڑتا چلی جائے گی۔ لیکن احتجاج جو ہے نا حکومت کے خلاف، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پچھلے کئی سالوں سے ہوا ہے۔ حجاب کے خلاف احتجاج ہوئے اور کئی چیزوں کے خلاف احتجاج ہوئے، لیکن ایرانی حکومت ان کو دبا لیتی نہیں ہے۔ اور اس وقت جو ایران کی حکومت ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ 2 حصوں میں ہے۔ ایک ان کا الیکٹڈ پارٹ ہے، منتخب ہے، صدر منتخب ہے، پارلیمنٹ منتخب ہے۔ ایک ان الیکٹڈ ہے جس میں رہبر ہے، جس میں مجلس خبرگان ہے، گارڈین کونسل ہے، یہ ساری چیزیں۔ جو ان الیکٹڈ ہے اس کے میجارٹی اختیارات ان کے پاس ہے، پاور تو ان کے پاس ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کا پاس کردہ کوئی قانون جو ہے، جب تک اس کو گارڈین کونسل اوکے نہ کرے، اپروو نہ کرے، وہ قانون نہیں بنتا۔ گارڈین کونسل 12 ممبرز پر مشتمل ہے، صرف 12 ممبرز پر، اور انہوں نے بے شمار قانون پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے ریجیکٹ کیے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جب اس کا ٹوٹل کنٹرول ہے، پھر رہبر ہے اس کے پاس ساری چیزیں، یہ لوگ سارے الیکٹڈ نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو علماء کی کونسل چھوٹی موٹی بنائی ہے، اسی سے وہ کرتے ہیں، عوام نہیں ان کو الیکٹ کرتے، لیکن پاور ان کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اب اس وقت جو نوجوان ہیں وہاں پہ، انہوں نے شروع میں قبول کیا سب کچھ، لیکن اس کے بعد وہ جلدی غیر مطمئن ہونا شروع ہوئے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے احتجاج۔ اب یہ چیزیں اس وقت احتجاج ختم بھی ہو جائے، اس کے بعد ایک اور احتجاج شروع ہو جائے گا کچھ عرصے بعد، 20 کے سال بعد، 6 مہینے بعد، کچھ نہ کچھ۔ تو اس مسئلے کو ایڈریس کیا جانا ضروری ہے۔ ویسے سر ان احتجاجوں سے بینیفٹ کس کو ہو رہا ہے؟ امریکہ، اسرائیل کو بینیفٹ ہو رہا ہے؟ یقیناً ہو رہا ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن اس کا ان کو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ ایران جب محفوظ رہے گا، ایران اپنی شناخت کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے۔ ہاں جی، یہ تو ایران کا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے۔ اور ایران کا چونکہ میں نے تاریخ آپ کو بتائی ہے، ایران نے اتنے بڑے اس وقت کی نون ورلڈ جتنی دنیا جانی پہچانی جاتی تھی، اس پہ سب پہ حکومت ایران نے کی ہوئی ہے، اور ان کا وہ فخر و مباحث بڑے بلند ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت جب تھا سائرس دی گریٹ کا زمانہ، جس کو ہم عربی زبان میں ذوالقرنین کہتے ہیں، اس وقت امریکہ نون نہیں تھا، وہ تو قبائلیت تھی، چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، پتہ ہی نہیں تھا امریکہ بھی کہیں پہ ہے، وہ تو کولمبس نے بعد میں دریافت کیا۔ آسٹریلیا کا نہیں پتہ تھا۔ اس وقت یہ 3 بر اعظم تھے،
جن کا لوگوں کو پتہ تھا، یورپ، ایشیا اور افریقہ، تینوں پہ ایرانیوں کی حکومت تھی۔ اور یہ چیز جو تھی اس میں جو ایک ان کا کیپٹل تھا، کثرے دارا جس کو کہتے ہیں، ڈیریس، وہ تھا پرسپلس، ایک بہت بڑا ہیڈ کوارٹر تھا ان کا، اور اس کی دیواریں جو ہیں، اس کی باقی چیزیں جو ہیں وہ مختلف گفٹ سے مزین ہیں کہ لوگ دور دراز سے ہر علاقے سے بادشاہ کو گفٹ دیکھنے آتے تھے۔ اتنا زبردست ان کا نظام تھا۔ پھر انہوں نے جو ایرانی ہیں انہوں نے علم و ادب میں بڑی ترقی کی، اس کا مرکز بنا علم و ادب۔ ہاں جی، اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو اس وقت سائنس آپ نے سنے ہوئے اہل سنت کی جو 6 کتابیں ہیں، 6 لوگ ہیں، ان سب کا تعلق بھی ایران سے تھا۔ اور ان سے پہلے حافظ، شرازی، سعدی، یہ سب جو علم و ادب کے جو منبع تھے وہ سب کا تعلق ایران سے تھا۔ ایران سے چیزیں آگے بڑھی ہیں۔ تو یہ چیز بڑی مختلف ہے۔ ایرانی جو ہے نا وہ علماء کی کونسل وہ حکومت کریں یا ایران کے اندر سے کوئی اور آ جائے، ایرانی اپنی شناخت کو نہیں بھولیں گے۔ سر، جس طریقے سے ہم نے پہلے بات کی تھی صومالی لینڈ کی، اس کی امپورٹنس کی، ابھی جب یہ تنازع ہو رہا تھا تو اسی دوران ایک خبر آتی ہے کہ اسرائیل کے وزیر خارجہ صومالی لینڈ کا دورہ کرتے ہیں۔ یہ اس سے بڑا واضح ہوتا ہے کہ صومالی لینڈ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کتنی جلدی ہے ان کو اس کو منوانے کی۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ صومالی لینڈ جب سے انہوں نے اتنی محنت سے، کئی سالوں کی محنت سے اس کو اسٹیبلش کیا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے صومالیہ کے جو قذاق کہہ لیں یا پائریٹس کہہ لیں انگلش میں، وہ جہاز اغوا کرتے تھے، پھر توان مانگتے تھے، اس جگہ پہ صومالی لینڈ بنایا گیا تاکہ ان کے جہازوں کی گزرگاہ محفوظ ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ اسرائیل کا تو کرنا ہی تھا، اسرائیل تو فرنٹ مین ہے، اسرائیل تو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ واچ ڈاگ اوور دی سی ٹریڈ، تو انہوں نے تو کرنا ہی ہے۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ دنیا اس کو تبصرے نہ کرے۔ اس وقت دیکھیں جس وقت صومالی لینڈ کا اعلان ہوا ہے، تو اس وقت اس کے فوراً ساتھ تھی اس کے ساتھ دوسرے ایشو چھیڑ دیے گئے ہیں کہ یہ سعودی عرب اور یو اے ای کا ایشو اور ایران کا اور اسرائیل کا، یہ ساری چیزیں پہلے بھی ہو رہی ہوتی تھی۔ یہ سب کچھ صومالی لینڈ سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے تاکہ ہم دنیا سے اس کو مردور کروا سکیں۔ اس وقت جو وربل قسم کی ہو رہی ہے کہ ہم صومالیہ کے ساتھ ہیں، اب پریکٹیکل تو مجھے ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو میٹنگ ہوگی، کوئی پریس کانفرنس ہوگی، اعلان ہوگا کہ ہم صومالیہ کے ساتھ ہیں، یو این او کو ایکشن لینا چاہیے، اس طرح کی باتیں ہم پچھلے کتنے 75 سال سے کشمیر کے بارے میں سنتے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوں گی، لیکن جب تک کوئی عملی اسٹیپ نہ جائے تو ختم کریں نا صومالی لینڈ کو، صومالیہ کے ساتھ بنائیں۔ اچھا سر، اس کے بعد اگلا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ اگلا یمن، میں یہی کہنے لگا تھا کہ کیا اگلا ٹارگٹ یمن ہوگا؟ یمن ہے۔ یمن کو مطلب کہ اس پہ موومنٹ شروع ہے یمن کے اندر۔ جو ویسٹرن پارٹ ہے، نارتھ بھی اس کو کہتے ہیں، نارتھ ویسٹرن پارٹ جہاں ہوتی ہیں، وہ تو ان کا مضبوط قبضہ ہے ادھر، وہ فائٹر بھی ہیں، اسٹرگل بھی کرتے ہیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں ایران کا اور ان یمن کا کوئی اس حوالے سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے کہ یمنی جو ہے نا وہ بھی فائٹر ہیں۔ یمن والا جو ہے نا وہ شیعہ تو اپنے آپ کو لکھتے ہیں، لیکن وہ ایران والے شیعہ نہیں ہیں، وہ ڈفرینٹ شیعہ ہیں۔ وہ اپنے آپ کو فائیورز کہتے ہیں، 5 اماموں کو ماننے والے، جو چوتھے امام تک ان کے کامن ہے ایران کے اور یمن کے، جن کو اثنا شریف بھی کہتے ہیں، 12 امام کو ماننے والے 4 کامن ہیں، 5ویں پہ ان کا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ شیعوں کے جو ہے اثنا شریف، ان کے 5ویں امام بکر ہیں، اور جو یمنی ہیں ان کے 5ویں امام زید ہے، وہ اپنے آپ کو زیدی شیعہ بھی کہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ امام وہ ہے جو میدان میں آئے اور لڑے اور ظلم و ستم کے خلاف سٹینڈ لے اور امام حسین کی شہادت کا بدلہ لے۔ وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جس نے صرف مسجدوں میں بیٹھنا ہے وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے 1000 سال یمن پہ حکومت کی اور بڑی بہترین حکومت کی ہے۔ ان کی حکومت کے دوران شیعہ سنی اکٹھے نماز پڑھتے تھے، یکساں مسجد ہوتی تھی، تو لیکن وہ لوگ اپنے جس فکر کے مطابق نماز پڑھنی ہے پڑھ لیں، اتنا امن۔ اچھا سر، ہم یہ بڑے ایشوز دیکھ رہے ہیں، تنازعات دیکھ رہے ہیں، سعودی عرب، دبئی، ایران، اسرائیل، امریکہ، وینزویلا، تو وٹ ڈو یو تھنک یہ تمام تر کیا اس گریٹر اسرائیل پلان کے تحت کیے جا رہے ہیں تاکہ سب کو ڈائیورٹ کر دیا جائے اور دوسری طرف وہ اپنے اس پلان پر عمل درآمد کر سکیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے۔ بیسیکلی انہوں جو اکنامک انٹرسٹ ہیں تو جو اس کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارے سوچے چھوڑ جاتے ہیں۔ جہاں تک وینزویلا کا تعلق ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اس سائز سے تعلق نہیں ہے۔
وہاں پہ تو جہاں جہاں پہ بھی آئل ہے، منرلز ہیں، اور وہ چاہے گرین لینڈ ہے یا وینزویلا ہے یا کچھ ہے، اس پہ امریکہ کی نظر ہے۔ یہ کمزور چھوٹے ملک ہیں، تو ان کے اوپر انہوں نے بالکل وہ جا کے تو اس کا پریزیڈنٹ اور اس کی بیگم کو ہی اٹھا لائی۔ اس کا سومالی لینڈ سے تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے جب اسی وقت پہ یہ کیا ہے، تو ان کی امپورٹنس پریورٹی جو ہے نا نمبر 1 وہ یہی ہے کہ سومالی لینڈ کو ایک الگ ملک تسلیم کروانا، تاکہ ان کا جو میجر ٹریڈ روٹ ہے، یہ میجر ٹریڈ روٹ ہے جبرالٹر سے شروع ہوتا ہوا، میڈیٹرینین سے ہوتا ہوا، نیل سویز سے ہوتا ہوا، ریڈ سی سے ہوتا ہوا، آگے عربین سی تک پہنچنا۔ اس کی جگہ پہ بے شمار رکاوٹیں نہ دور کی ہیں۔ انہوں نے پہلے موراکو کو، الجیریا کو، لیبیا کو، تنیزیا کو، مصر کو، انہوں کو ٹھکانے لگایا، ان کو کارنر کیا، پھر آگے وہ چلتے گئے، سودان کی تقسیم کر رہے ہیں، ہو رہی ہے جی۔ ابھی ایک اسلامک نیٹو کی بھی ڈیبیٹ چل پڑی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اسلامک نیٹو کا وجود بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا اور اس میں اب ترکیہ بھی شمولیت کا جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے، شامل ہونا چاہتا ہے، ایران بھی شامل ہونا چاہتا ہے، بنگلہ دیش بھی۔ تو وٹ ڈو یو تھنک، کیا اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی امپیکٹ آئے گا ایسا ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اسٹیبلٹی آ سکتی ہے مڈل ایسٹ میں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو؟ دیکھو یہ لفاظی کی حد تک ہے اس وقت، تو جو ایکچوئل ہوگا تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر ایسا ہو جائے تو سٹینڈ لے سارے، اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور میں 1974 میں ایک سارے اسلامی ممالک کے سربراہان کو اکٹھا کیا، کیا حشر کیا گیا ان کا، ایک ایک کر کے ان کو مارا گیا۔ یہ تو ان کو قبول ہی نہیں ہے۔ ہاں اکٹھے بیٹھ جائیں، انہیں ایک کونسل تھی ان کو جو بنائی گئی تھی کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC، اس کو بعد لوگ مذاق اڑاتے OIC، کیونکہ اس وقت بڑی ایک ایکٹیو تھی، بڑی افیکٹو تھی جب تک بھٹو صاحب اس کے پریزیڈنٹ تھے، لیکن بعد میں OIC، مطلب کہ لوگ سمجھ مذاق اڑاتے تھے کہ اس نے کیا کرنا، بیٹھنا ہی باتیں کرنی ہیں، تو کر لیں باتیں، اس باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن حل یہی ہے کہ اس میں جو ہے نا مسلم یونٹی ہونی چاہیے اور جینون یونٹی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے میجر ایریاز ہیں نیچرل ریسورسز کے، سارے مسلمانوں کے پاس ہیں، آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے۔ تو وہ اس کے لیے ایک مرکزی لیڈر چاہیے، اور وہ سب کو اکٹھا کرے اور سب اس کے پیچھے چل پڑے، تو اور اس کی وہی ایک حل ہے۔ بالکل، یونٹی بہت ضروری ہے اور اگر یونٹی ہوگی تو تب ہی مسلمان ممالک جو ہے کوئی پازیٹیو امپیکٹ لا سکیں گے، تبھی اسٹیبلٹی ہوگی۔ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ یقیناً ہماری آڈینس نے بھی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کو بڑا انجوائے کیا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ بڑے ڈاؤٹس بھی ان کے کلیئر ہوئے ہوں گے۔ وہ سوالات جو ان کے ذہنوں میں تھے کافی حد تک آپ کے وہ سوال بھی کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف امان کی جانب سے اور میری جانب سے بھی آپ سب کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو ہماری ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔